بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کا واقعہ۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بہادر اور برگزیدہ بزرگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ اس لقب کی وجہ سے تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور باتیں کرنے کے لیے ایک خاص مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا جسے کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے کا یہ صرف آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دل کے تو ویسے ہی بہت نرم تھے، تو آپ عورت کو دیکھ کر بہت ہی دکھ اور غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روتے ہوئے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے اور لوگ اسے بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دریافت کریں کہ اس کو کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس معاملے کا ذکر ضرور کریں گے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام پھر سے کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا ماجرا بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر وہ صبر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت غمگین ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے آ رہے تھے تو راستے میں وہ عورت اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ملی۔ وہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہی انتظار کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی آپ کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سنایا۔ عورت یہ سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے، اور جسے چاہے دونوں عطا فرمائے۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے قریب ہی ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اسے رک جانے کا کہا، اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے روٹی لے کر آئی۔ پھر درویش نے عورت کو اولاد عطا ہونے کی دعا دی، اور ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے درویش کی دعا قبول کر لی اور اس عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ جب اس بات کی خبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت ہی حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ کے پاس کوہ طور پر گئے اور اس عورت کے معاملے کے بارے میں دریافت کیا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کی اولاد ہوگی یا نہیں، تو میرے پروردگار آپ نے فرمایا تھا کہ اس عورت کے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ یہیں مکمل ہوا۔ دوسرا پارٹ کل آئے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔